محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی تعریف اور امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا پہ درود و سلامتی کے بعد بہت ہی مختصر وقت میں چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنی۔ آپ نے مجھ سے پہلی گفتگو سماعت فرمائی ہے جس میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا، اور ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ چیز انسان کے اندر پائی جائے تو عقیدہ توحید بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ اسے سیکھنا، سمجھنا، اس کی طرف توجہ دینا، اس پہ غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی لازم ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعذبون اہل التوحید حتی یکونوا ہمما، اہل توحید کو عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ جل جل کے خاکستر ہو جائیں گے، کوئلے بن جائیں گے۔ انسان کو لازماً ایسے عناصر سے آگاہ رہنا چاہیے جو اس کے عقیدے کا نقصان کر سکیں، جو اس کی آخرت کا نقصان کر سکیں۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے دربار میں کوئی نیکی وہ عقیدہ توحید کی شکل میں ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ حج روزے کی شکل میں ہو، چند باتیں میں نے اختصار سے بیان کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات کہ کوئی بھی عبادت ہو اللہ کی، کسی بھی انداز کی بندگی ہو، جب تک انسان کا دل صاف نہ ہو وہ بندگی، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن بندے کو بندے کی کوئی چیز وہ مال کی شکل میں ہو، وہ بیٹوں کی شکل میں ہو، اور روایات میں یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اور ایک روایت میں ہے ولا اعمالکم ولکن ينظر قلوبکم، کہ اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے۔ اگر دل کی زمین پہ زنگ ہو، دل کی زمین بنجر ہو، حضرات کائنات کی بڑی سے بڑی نیکی ٹھکرا دی جاتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غور سے دیکھا تو کوئی ظاہری طور پہ ان کے مقابلے میں اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والا نہیں تھا۔ یوم من الایام، ایک دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے پھر فرمایا ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو وہی بلند اقبال ہے جس کو پہلے بھی سیدی رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر اسی طرح ایک دن بزم لگی ہوئی تھی تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ایک شخص کو مختلف مجلسوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، 3 دفعہ، 3 بار، 3 موقعوں پہ، الگ الگ مقامات پہ، الگ الگ بزموں میں، الگ الگ مجالس میں جنت کی بشارت دی، جنت کی گارنٹی دی، جنت کی ضمانت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور جا کے چند دن ان کے ہاں ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد جب واپس آئے تو کہنے لگے میں تیرے گھر اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ تو کون سی نیکی کرتا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے کہ میں بھی وہ نیکی کروں اور مجھے بھی یہ بشارت مل جائے۔ تو وہ صحابی جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، تو وہ آنے والے کو کہنے لگے بس کوئی بڑی نیکی نہیں کرتا، جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے دل نفرت و کدورت سے بھرے ہوئے، بغض و اناد سے بھرے ہوئے، بیٹا باپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجب
آپ یہ سمجھیں کہ پریشانی کا عالم ہے، اولاد ماں باپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھتیجے سے پوچھے چچے کا نام کیا ہے، کہتا ہے ہمارا آن جان ختم ہے، ہمارا مرن جین ختم ہے۔ اگر چچے سے پوچھے بھتیجے کتنے، کہتا ہے ہمارا تو بھائی کاٹ ہے، ہم نے مرگ ختم کی، ہم نے زندگی ختم کی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، گلی کوچے میں آپ کسی ایک دوسرے سے پوچھ کر کے دیکھیں، موقع عید کا ہے، موقع غم کا ہے، موقع خوشی کا ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، ریاضتیں بھی ہیں، حج زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ہر قسم کی نیکی انسان کے کھاتے میں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اپنا اجر لینے کے لیے، اپنے پیپر کا نمبر لینے کے لیے کہ میرے پیپر میں میرے نمبر کتنے ہیں، میں نے جو اگزام دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، میں نے حج کیے ہیں نمبر کتنے، میں نے صدقے دیے ہیں نمبر کتنے ہیں، میں نے یہ فلاں نیکیاں کی ہیں، ان کا مجھے رسپانسبلٹی مجھے کیا ملی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں رہتے ہوئے کوئی شخص بڑی سے بڑی نیکی کرے جب تک اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے بارے صاف نہیں کرتا۔ پیغمبر کا فرمان ہے، مہر مدینے والے کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان متین سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچ ہے۔ فرمایا بندہ بڑی سے بڑی نیکی کرے، رمضان کے روزے رکھے، وہ تہجدیں پڑھے، وہ ذکر کرے، اس کا عقیدہ توحید ہو، لیکن اس کے دل میں میل ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں کدورت ہے، اس کے دل میں کپٹ ہے، اس کی کوئی نیکی پروردگار کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی۔ وہ نیکیاں زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں زمین و آسمان کے درمیان معلق کیوں کر دیا گیا ہے؟ وہ نیکیاں بول کر کے کہتی ہیں ہمیں اللہ کے دربار میں لے جایا گیا تھا، ہم بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ہمارے پیچھے بڑی محنت ہے، ہمارے پیچھے بڑی مشقت ہے، ہمارے پیچھے پیسہ ہے، ہمارے پیچھے جہود ہے، ہمارے پیچھے سجدے ہیں، ہمارے پیچھے عقیدہ توحید ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا تھا۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے جب ہمیں اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اللہ نے یہ کہہ کر کے ہمیں ٹھکرا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی تم نیکیاں ہو ان لوگوں کے دل میرے بندوں کے بارے صاف نہیں ہیں، جن بندوں کے دل میرے بندوں کے بارے صاف نہیں ہوتے میں ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا، میں ان کا نامہ اعمال ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ ان کا حج میرے دربار تک رسائی حاصل کرتا ہے، نہ ان کا عقیدہ توحید میرے دربار تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پیشانیاں تھکی ہوئی عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، ایک دل کی میل ہے، ایک دل کا بغض ہے، ایک دل کا کینہ ہے، ایک دل کی نفرت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغمبر کو پتھر مارنے والے آئے، پیغمبر کی بیوی پہ تیر چلانے والے آئے، پیغمبر کی بیٹیوں پہ تیر چلانے والے آئے، پیغمبر کی ہڈیا میں غلاظت پھینکنے والے آئے، حضرت رسول اللہ کے سر پہ اوجڑیاں پھینکنے والے آئے، پیغمبر کے راستے پہ کانٹے بکھیرنے والے آئے۔ اقتدار میرے محمد کے ہاتھ میں، قوت میرے محمد کے ہاتھ میں، مکہ کی سلطنت کی چابیاں امام کل کائنات کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں۔ حضرات ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نے میرے بچے کو گھور کر کے دیکھا تھا، اس نے میرے بیٹے کو گھور کر کے دیکھا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ حضرات کسی نے ہمیں قتل نہیں کیا، کسی نے ہمیں مارا نہیں ہے، ساری کائنات کی عزتیں مل کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کرتی۔ میرے پیغمبر کے جانی دشمن میرے پیغمبر کے سامنے حضرات بدلہ لینے کی قوت ہے، طاقت ہے، موقع آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ کیا ہم بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے میرا حق دبا لیا تھا، اس نے میرے 5 دبا لیے تھے، اس نے میرے 10 دبا لیے تھے، اس نے میرا 100 دبا لیا تھا، اس نے میرا 1000 دبا لیا تھا، اس نے مجھے گالی نکال دی تھی، اس نے مجھے دھکا دے دیا تھا۔ اگر خطیبوں کی بات کریں مجھے تھوڑا ٹائم ملا تھا، مجھے زیادہ ٹائم ملا تھا، مجھے ابتدا میں لائے گئے، مجھے اخیر میں لایا گیا۔ حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا کر کے، بنیاد بنا کر کے دل کے اندر بغض ہے، کوئی کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، توجہ سے اس حدیث کو یاد کر کے چلے جاؤ، آپ کے جلسے بھی کامیاب ہیں، آپ کے جلوس بھی کامیاب ہیں، آپ کے رکوع بھی کامیاب ہیں، آپ کا قیام بھی کامیاب ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورضا علی اجور امتی رأیت القضاء یخرجها الرجل من المسجد، لوگوں میرے امتیوں، رب تعالی نے مجھے میری امت کے فائل دکھائی، میری امت کے نامہ اعمال دکھائے، میں نے اپنی امت کے افراد کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں دیکھی جتنے تہامہ علاقے کے پہاڑ ہیں، لیکن وہ نیکیاں اس لیے ضائع کر دی گئیں کہ نیکیاں کرنے والوں کے دل صاف نہیں تھے۔ پھر مجھ محمد کو ایک فائل دکھائی گئی کہ ایک شخص کو رب تعالی نے جنت اس
اسی بنیاد پہ عطا کر دی ہے کہ اس نے صاف دل کے ساتھ مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ حضرات حدیث رسول ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، دل صاف ہو بندہ تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دے، عرش والا بخشش کر دیتا ہے۔ دل کے اندر بغض ہو، دل کے اندر نفرت ہو، دل کے اندر میل ہو، بندہ سجدے پڑا رہے، بندہ قیام کرتا رہے، جب تلک اپنے دل کو صاف نہیں کرتا نفرت سے، اپنے دل کو صاف نہیں کرتا کدورت سے، اس کی کوئی نیکی عرش والے کی بارگاہ میں پوری نہیں ہوتی۔ حدیث مصطفیٰ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم، دب الیکم داء الامم، دب الیکم داء الامم، ہی الحالقہ، ہی الحالقہ، لا تحلق رؤوسکم ولکن حالقہ الدین۔ لوگو ایک بیماری تمہارے اندر آ رہی ہے، ایک نفرت تمہارے اندر آ رہی ہے، ایک معصیت تمہارے اندر آ رہی ہے، ایک جرم تمہارے اندر آ رہا ہے، ایک کمزوری تمہارے اندر آ رہی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتلاتا ہوں، وہ بیماری سر نہیں مونڈتی، وہ دین مونڈ دیتی ہے۔ نائی ٹینڈ کرے سر تے وال نہیں، نائی سر مونڈے سر پہ بال نہ رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، جیسے نائی سر مونڈتا ہے سر پہ بال نہیں رہتا، یہ بیماری دین مونڈتی ہے، بندے کے پاس دین نہیں رہتا۔ یہ بیماری عقیدہ توحید مونڈتی ہے، بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں رہتا۔ یہ بندے کا حج مونڈ دیتی ہے، بندے کے پاس حج نہیں رہتا۔ یہ بندے کی زکوٰۃ مونڈ دیتی ہے، بندے کے پاس زکوٰۃ نہیں رہتی۔ یہ بندے کا پورا دین مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ جرم کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ معصیت کیا ہے؟ وہ نافرمانی کیا ہے؟ وہ ٹریجڈی کیا ہے؟ وہ کمزوری کیا ہے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد والبغضاء، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، میرے امتیوں دل کے اندر بغض آ جائے تمہارا دین گنجا ہو جائے گا، دل کے اندر حسد آ جائے، تم بڑے دیندار ہو، تمہارے ماتھے پہ سلوٹیں ہیں، تمہاری لمبی لمبی داڑیاں ہیں، تمہارے ہاتھ قیام کے لیے اٹھے ہوئے، جملے میرے نہیں حوالہ دینے کے لیے یہاں موجود رابطہ کریں۔ حاضر ترمذی شریف کی صحیح ترین روایت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ محمد کو دکھایا گیا ہے کہ میری امت نیکیاں کر رہی ہے، لیکن یہ بیماری ان نیکیوں کو ضائع کر رہی ہے اور اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح نائی اس طرح کے ساتھ سر کے اوپر سے بال ختم کر دیتا ہے۔ حضرات، کس کے دل میں نفرت نہیں ہے اپنے چچے کے بارے؟ کس کے دل میں نفرت نہیں ہے اپنے ہمسائے کے بارے؟ کس کے دل میں نفرت نہیں ہے بھیگانے کے بارے؟ کسی کی گاڑی دیکھ کر کے نفرت ہے، کسی کے بچے دیکھ کر کے نفرت ہے، کسی کا مکان دیکھ کر کے نفرت ہے، کسی کی کامیابی دیکھ کر کے نفرت ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر کے بغض ہے، پیٹ میں مروڑ ہیں، خدا کی تقسیم کے اوپر یہ انسان راضی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر میرے دل میں کسی کے بارے میل ہے، قسم کبریا کی کبریائی کی ہے، میں کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا، میں اپنی نیکی مونڈتا ہوں، اپنا عقیدہ توحید ختم کرتا ہوں، اپنی نماز ضائع کرتا ہوں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایاکم سوء ذات البین، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، آپس کی نفرت سے بچ جانا، آپس کی کدورت سے بچ جانا۔ حضرات، آج لانتیں نہیں ڈالی جا رہی، حضرات آج کل ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں تھوپے جا رہے، حضرات بغض و عداوت کے سرٹیفکیٹ تقسیم نہیں کیے جا رہے۔ کل قیامت کے دن کسی نے میرے کام نہیں آنا، نہ میرا باپ میرے کام آئے، نہ میری ماں میرے کام آئے، نہ میرے اپنے میرے کام آئے، بیگانے تو پھر بیگانے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، نہ تیرا باپ تیرے کام آئے، نہ تیری ماں تیرے کام آئے۔ اگر تیرے کام آئے تو تیری نیکی کام آئے، اگر تیرے کام آئے تو تیرا دین کام آئے۔ آج کوئی تیرے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تیری ماں تیرا ساتھ چھوڑے، تیرا باپ تیرا ساتھ چھوڑے، ایسے ہاؤ کے عالم میں تیری نیکی سینہ تان کے تیرا دفاع کرے، تیرے دل کی نفرت سے تیری وہ نیکی ضائع ہوتی ہے، تیری آخرت تباہ ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کسی کے بارے نفرت نہیں رکھنی۔ حضرات گرامی قدر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 شعبے، سود کھانے کے 70 جرم ہیں۔ سب سے چھوٹا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص چوک میں کھڑا ہو کر کے یہ کہے، لوگوں میں نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، میں اپنی ماں سے شادی کر چکا ہوں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ سود کے 70 جرم ہیں۔ سب سے چھوٹا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میں نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا۔ یا رسول اللہ، سب سے بڑا جرم کون سا؟ یا رسول اللہ، سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ارب الربا استطالۃ المرء ان ارض اخیہ، سود کھانے کے 70 جرم ہیں۔ سب سے چھٹے جرم کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ
کہ میں نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے بارے بغض پھیلائے، کوئی شخص مسلمانوں کے بارے نفرت پھیلائے۔ سود کھانے کا سب سے بڑا جرم نفرت کا جرم، سود کھانے کا سب سے بڑا جرم حسد کا جرم، سود کھانے کا سب سے بڑا جرم بغض کا جرم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ علیہ السلام نے خندق کے لیے، پیغمبر علیہ السلام نے تبوک کے لیے مال مانگا، لوگوں نے ڈھیر لگا دیے۔ حضرات گرامی قدر اعلام و نبالا میں امام ذہبی یہ واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد دو باتیں میں نے اور بیان کرنی ہے، احباب سے اجازت چاہنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، گھر آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر تو دیتا تیرے مصطفیٰ کے لیے ضرور خرچ کرتا، دین کی نشر کے لیے ضرور خرچ کرتا، دین کی اشاعت کے لیے ضرور خرچ کرتا، پذیرائی پیغمبر کے لیے خرچ کرتا، محبت مصطفیٰ میں خرچ کرتا، اسلام کی افاقیت کے لیے خرچ کرتا، اسلام کو اغیار تلک پہنچانے کے لیے خرچ کرتا۔ اے مولا کریم تیری کی بریائی کی قسم ہے، اگر تو عطا کرتا میں ضرور دیتا، تو نے نہیں دیا، میرا دل صاف ہے، ساری رات روتا رہا ہے، ساری رات روتا رہا ہے، دعا یہی مانگتا رہا ہے، اگر ہوتا تو دیتا، اگر ملتا تو عطا کرتا، اگر تو نوازتا تو تقسیم کرتا۔ حضرات کوئی چیز تقسیم نہیں کی ہے، حضرات کوئی چیز نہیں دی ہے، عرش کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے نالائے بے باک نے آسمان سے آتا ہے، نالوں کا جواب آخر، کھلتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے، دل کو چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ حضرات اس کی آنکھوں کے آنسو ہیں، دل کی سچائی ہے، مسلح ہے، یہ ہے رات کی تنہائی ہے، عرش والے کی کبریائی ہے۔ حضرات گرامی قدر کہتا ہے مولا اگر ہوتا تو ضرور دیتا۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، سیر اعلام و نبلا میں امام ذہبی یہ واقعہ لے کر کے آئے، کہا جناب محمد رسول اللہ آپ کے غلام کی صدقے کو، آپ کے غلام کی قربانی کو عرش والے نے قبول کر لیا ہے۔ صبح ہوئی مسجد نبوی شریف ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ایک غلام نے ایسا صدقہ کیا ہے، میں تمہارا اس کے ساتھ انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں، میں محمد تمہارے ساتھ اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں کنکھیوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ رحمت کائنات علیہ السلام کس بلند اقبال کو کھڑا کرتے ہیں جس کے صدقے کو عرش والے نے قبول کیا ہے۔ یہ کوئی سونا خرچ کرنے والا ہوگا، یہ کوئی چودھری ہوگا، یہ کوئی چاندی خرچ کرنے والا ہوگا؟ حضرات نا نا نا، وہ دل کی زمین دیکھتا ہے، وہ سچائی دیکھتا ہے، وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ دل کی زمین بنجر ہو بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، دل کی زمین پہ شادابی ہو، انسان سچا ہو کر کے عرش والے کے دربار میں آ جائے، گارنٹی پیغمبر کی زبان دیتی ہے۔ جبریل آسمانوں سے تڑپ کر کے آتے، پلک جھپکتے آتے۔ حضرات گرامی قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچے سچے غلام کو کھڑا کر لیتے، فرماتے ہیں لوگوں اس کے صدقے کو عرش والے نے قبول کیا۔ ما انفقت فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قطو، نہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کچھ خرچ کیا ہے، نہ میں نے آپ کے لیے کچھ دیا ہے۔ فرمایا تو کہتا ہے تو نے کچھ خرچ نہیں کیا، تجھے میں محمد بتاتا ہوں کہ تیرے دل کے اخلاص کو عرش والے نے قبول کیا ہے۔ تیری قربانی کی قبولیت کے اعزاز جبریل لے کر کے آئے ہیں، عرش والے نے تیرے دل کا اخلاص دیکھا ہے، عرش والے نے تیرے دل کی سچائی دیکھی ہے۔ ایک غلام آیا، تھوڑی سی کھجوریں پیچھے چھپا کر کے کھڑا ہوا ہے، دل بڑا صاف ہے، دل کے اندر سچائی ہے، شرما رہا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے، اتنی کھجوروں سے جنت ملتی ہے، اتنی کھجوروں سے ناموس مصطفیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اتنی کھجوروں سے حوض کوثر ملتا ہے۔ جنت لینے کے لیے تو ڈھیر خرچ کرنے پڑتے ہیں، جنت لینے کے لیے تو یہ کرنا پڑتا ہے، جنت لینے کے لیے تو وہ کرنا پڑتا ہے۔ شرمندگی کے ساتھ کھجوریں چھپا کر کے کھڑا ہے، دل بڑا سچا ہے، دل بڑا صاف ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے، للہیت ہے، دل صاف ستھرا میل کچیل سے پاک۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ حضرات گرامی جبریل علیہ السلام آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اعلان کیا یا رسول اللہ فلاں غلام کے ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، دل کا بڑا سچا ہے، دل کا بڑا ستھرا ہے، شرما رہا ہے، لوگ استہزاء نہ کریں، لوگ مذاق نہ اڑائیں، پیغمبر علیہ السلام نے سچا دل ہے، تھوڑی سی کھجوریں۔ حضرات وہ کھجوریں اٹھا کر کے پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دی، لوگوں نے ششدریت سے دیکھا، لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس پورے ڈھیر کا وہ اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے جو مقام اللہ کے ہاں ان چند کھجوروں کا۔ یوم لا ینفع مال ولا اے تھے نیکی کر لیے ہضم نہیں ہوندی، اے ذرا کھڑکا کے اعلان کرے آجے چور حصانے کا۔ ایک مسجد میں وہ بزرگ ایک گھڑی صاف کر رہے، جب دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے میں وہاں موجود تھا، اے اسی لوائیے اسی صاف کرنی ہے، بھی تجھے کسی نے پوچھا ہے؟
رحمت کائنات علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کہتی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اشتہارتے بڑے سارے لقبانا نہ آوے اسی ناراض ہو جانے, اسی مولوی ہم ناراض ہوتے ہیں. القابات کیوں نہ لگائے, درمیان میں کیوں نہ لایا؟ قیامت کا دن ہوگا, 3 شخص لائے جائیں گے. حضرات توجہ, بات مکمل ہونے کے قریب ہے. سب سے پہلا قصہ, سب سے پہلا قضیہ کیا لے کے آیا؟ مولا سر کٹا کے آیا, اللہ خون بہا کے آیا. اللہ جہاں تو نے دے دی تھی تیرے راستے پہ کٹا دی تھی. فرمایا تیرے دل کے اندر میل تھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, تیرے دل کے ارادے برے, تیرے دل کے خیال برے, تیرے دل کی فکر بری, تیرے دل کی سوچ بری, تیرے دل میں آنے والے ارادے برے. فقط کیل کیل شجاعن, تیرے دل کے اندر گند تھا, تیری شہادت قبول نہیں ہے. تو بتا تو کیا لے کے آیا؟ اللہ سخیتہ مال لٹا کر کے آیا, اللہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیا. ہاں تو نے یہ نیکی کی ہے پر تیرا دل صاف نہ تھا, تو اس لیے خرچ کرتا تھا. لوگ تجھے سخی کہیں, تیرا دل بیمار تھا, تیرے دل میں بیماری تھی, تیرے دل میں جناب علی کمزوریاں تھی, گناہ تھے, معصیت تھی, نافرمانی تھی. لوگوں سے داد تحسین وصول کرنے کے باطل نظریات, افکارات تھے. جا تیری سخاوت ضائع کر دی گئی. وہ بھی تو کیا لے کے؟ اللہ کار یہ قرآن تھا, کانتے ہتھ رکھ کے لمحہ صاحب پوندا رہا وا. اللہ سورۃ الرحمن ادی پڑھ جاندا سی. مولا سورہ فاتحہ پڑھی ہے, سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھ ڈالی ہیں, سورہ کہف پڑھ ڈالی ہے, اللہ کہف پڑھ ڈالی ہے, اللہ ملک پڑھ ڈالی ہے, اللہ قلم پڑھ ڈالی ہے, حاقہ کی تلاوت کی ہے. اللہ لوگ سبحان اللہ کہتے تھے, مولا لوگ الحمدللہ کہتے تھے. اللہ چھم چھم کر اٹھتا تھا, پورے کا پورا مجمع ایک ہو کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیتے تھے, اللہ داد دیتے تھے, اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے, صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی, پورا مجمع آہوزاری کے ساتھ گونج جاتا تھا. آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. ایک اخلاص کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. خطیب صاحب ہیں بھئی, کیا لے کے آئے ہو؟ خطیب تھا, بڑے بڑے زبردست قسمیں خطبہ دیا کرتا تھا. اقبال کہتا ہے ہوس بالائے ممبر ہے, تجھے رنگی بیانی کی نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے, نغمہ خانی کی. آج عرش والا یوم تبل السرائر, تیرے دل دیاں نیتاں پھاڑ رہا ہے, ارادے کھول رہا ہے. یوم تبل السرائر, آج راز کھولے جا رہے ہیں, آج راز ظاہر کیے جا رہے ہیں. آج فما لہ من قوت ولا ناصر, کسی کے پاس قوت نہیں ہے دبکا مار کے آخے میں MNA ہاں, میری کمی بیان نہ کری, میں ٹھیکیدار ہاں, میرا جرم بیان نہ کری. نہ فما لہ من قوت ولا ناصر, نہ کسی کے پاس قوت, نہ کسی کے پاس اقتدار. یوم تبل السرائر, اللہ سورج کو نزدیک کر کے توجہ, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, جب سورج بے نور ہو جائے, ستارے جھڑ جائیں, واذا الوحوش حشرت, درندے اکٹھے کیے جائیں, واذا الصحف نشرت, تیرا نامہ اعمال بکھیر دیا جائے. سوا نیزے پہ سورج ہے, جہنم قریب آ چکی ہے, بندہ مکر نہیں سکتا, بندہ بھاگ نہیں سکتا. سارے کے سارے ارادے بھئی تو کیا لے کر کے آیا؟ اللہ رات کے 2 بج گئے میں بیٹھا رہا, اللہ رات کے 3 بج گئے میں بیٹھا رہا. میں تقریر کی تھی, میں ٹھل پا دیتی, میں خطاب کیتا, میں خیر کر دیتا, میں بننے ٹھپ دیتے, میں موچھے پا دیتے, میں موڈے لا دیتے. حضرات گرامی قدر اپنی صفائیاں دے رہا ہے, 50,000 کا سلسلہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, ایک ایک نیکی کی تحقیق ہو رہی ہے. حضرات گرامی قدر عرش والا کہتا ہے ہاں بھئی قاری صاحب دلائل لے کر کے آؤ. قاری صاحب دلائل لے کر کے آئے, فرشتوں نے فائلوں میں لکھا ہے, ساؤنڈ اچھا تھا, تلاوت جھم جھم کے کی ہے, لمبا سفر بھی کیا ہے. حضرات سوز و گداز کے بڑے بڑے میدان گرم کیے ہیں, اس نے داد تحسین وصول کی ہے. کائنات اس کی تلاوت سننے کے لیے رخت سفر باندھ کر کے آتی, بیویاں بچے چھوڑ کر کے آتی, مائیں بچے چھوڑ کر کے آتی. عرش والا کہتا ہے تم نے نیکی لکھی ہے, اس نے نیکی کی ہے, میں عرش والا گواہی دیتا ہوں. یوم یقوم الاشہاد, آج گواہیاں دینے کا وقت ہے. ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون, سارے کے سارے گواہ بلا لیے گئے ہیں, سب گواہوں نے گواہیاں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابھی میری گواہی باقی ہے, تم سب نے اس کی نیکی کو ثابت کیا ہے. میں تم کو یہ بتاتا ہوں اس کا دل صاف نہیں تھا. فرشتے کہیں گے الامان والحفیظ روایت کا تذکرہ ہے. اللہ فرمائیں گے ایدہ دل گندہ سی, اس کے دل میں بیماری تھی لوگوں کو دکھلانے کی, اس کے دل میں نمود سمعہ کی بیماری, اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے. لوگوں میں نے اس کے پڑھے ہوئے قرآن کو ضائع کر دیا ہے, اس کی ہوئی تقریروں کو ضائع کر دیا ہے. یہ دل کا کھوٹا آدمی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سارے فرشتے بول کر کے کہیں گے کذبتا, اوے تو جھوٹا ہے, کذبتا تو جھوٹا ہے, تیرا دل صاف نہیں تھا, تیرا قرآن قبول نہیں, تیرا دل صاف نہیں تھا, تیرا واز قبول نہیں ہے. حضرات گرامی قدر رب سے نیکی کی توفیق مانگو تو اس نیکی کی توفیق مانگو, اللہ وہ نیکی کی توفیق دے جو نیکی تیرے دربار میں قبول ہے.
حضرات پیغمبر نے فرمایا ہے دل صاف تھا محجز سے تنکا اٹھا کے کامیاب ہو گیا، دل میلا تھا شہید ہو کے جہنمی، دل میلا تھا سخی ہو کے جہنمی، دل میلا تھا مدرسہ تعمیر کر کے جہنمی، دل میلا تھا کانفرنس سجا کے جہنمی، دل میلا تھا خطابت کے انبار شولہ نوائی کے ولولے ہمیں دبدبے للا لہرا کر کے جہنمی۔ قرآن کا فیصلہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے بے ہوش ہوتے، ان پہ غشی طاری ہوتی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الریا وألسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، منہ دیکھ لیا سینے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دل میل نہ پرے نے مجالا کوئی کسی نو پہلوں سلام لین واسطے تیار ہو جنا بھئی، مرنے مر گیا ہے، گردن دا سریا نہیں ہے۔ ایک واقعہ، آجزی من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم سب کہیے رضی اللہ تعالی، نبینا صحابی ہیں، غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، گھر بار بھی نہیں ہے، دل بڑا صاف ہے، دل بڑا صاف ہے۔ مشرکین کے امیر آئے، کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کوئی غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ پیغمبر نے اس نظریے کے تحت کہ چلو کسی طرح ان کو ہدایت آئے، درس دینا شروع کر دی۔ بڑوں کو درس دے رہے ہیں، جبوں کبوں والوں کو درس دے رہے ہیں، دنیا کے ٹھیکیداروں کو درس دے رہے ہیں، مکے کے گورنر موجود، سربراہ موجود، عرب کے بڑے بڑے رؤساء تاجر موجود ہیں، حضرات ہزار گھوڑوں، ہزار غلاموں کے مالک موجود ہیں۔ اسی دوران جناب عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چودھری کہنے لگے تھے کیوں؟ میری تو شان دے خلاف ہے، میرے برابر بات ہے، ہماری شان کے خلاف۔ دل کے اندر غریبوں کے بارے نفرت، کمزوروں کے بارے نفرت۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرا پیغام نہ سن کر کے جہنمی نہ بن جائیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد کو ناگوار سمجھا۔ عرش سے قرآن آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ آپ کی بزم میں ایک نبی نہ آیا، اے پیغمبر آپ نے اپنی جبین پہ ناگواری کے اثرات ظاہر کیے، کائنات میں کسی کو نہیں پتا اس کا دل کتنا صاف ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اوہ کون جانتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کے دل کو؟ میں جانتا ہوں، عرش والے نے کہا۔ اور پھر کہا ہے پیغمبر یہ صاف دل والے چاہیے، یہ پگڑیوں والے نہیں چاہیے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، نہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو عبداللہ ابن ام مکتوم چاہیے، مکے دے ٹھیکیدار سانو نہیں چاہیے، جنہ دے دلان سے گاندے سانو نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، واقعہ پڑھیے، عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی امام کل کائنات خدائی میں لا شریک ہے، میرا نبی مصطفی میں لا شریک ہے، کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے، پیغمبر اپنا صافہ اتار کر کے بچھا دیتے، صافہ اتار کر کے بچھا دیتے۔ صحابہ ششدر، صحابہ حیران، ان کی ششدریت کا جواب سرتاج رسول یوں دیتے، لوگو تابانی ربی، اس عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے مجھ محمد کو میرے رب نے جھڑک کر کے رکھ دیا تھا، اس کے ساتھ عرش والا پیار کرتا ہے۔ حضرات آئیے، اسیں برائیاں ساریاں چھپونے ہیں، خلاصہ کلام، برائیاں ساریاں ہی چھپونے ہیں، کبھی کوئی نیکی بھی چھپا لیں جس کا صرف ہمیں علم ہو اور ہمارے اللہ کو علم۔ تنفق یمینا لا تعلم شمالا، دائیں سے خرچ کر بھائی کو پتہ نہ چلے، تیرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میں کیا کہتا ہوں، وہ نیکی کیا ہے کہ میری ماں کو پتہ نہ چلے، میرے چچے کو پتہ نہ چلے، انتظامیہ کو پتہ نہ چلے، قاری صاحب کو پتہ نہ چلے، شاگردوں کو پتہ نہ چلے، تلامذہ کو پتہ نہ چلے۔ تنفق یمینا لا تعلم شمالا، ہاں نیکی کر، دائیں پہ خرچ کر اور بائیں کو معلوم نہ ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں، نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کا فلسفہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ڈنڈورا پیٹ اعلان کر۔ فرمایا نیکی اتنی چھپا، اگر یہ چھپانے کی خصلت تیرے اندر آ گئی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش والا اپنے عرش بری کا سایہ عطا کرتے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے، اے اللہ
ہم تجھ سے دل کا اخلاص مانگتے ہیں، ہم تجھ سے دل کی سچائی مانگتے ہیں، ہماری کوئی بھی نیکی سچے ارادوں سے خالی نہ ہو۔ الہ العالمین اپنے دربار پہ جھکنے کی توفیق دے۔ اور وہ حدیث یعذبون اہل التوحید حتی یکونوا ہمما، توحید والوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جرم کیا ہوگا؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان کے دل نفرت و کدورت سے بھر چکے ہوں گے، اس نفرت و کدورت کی بنیاد پہ ان کی کسی چیز کو نہیں دیکھا جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر نیکی سے پہلے 3 باتیں اور بیان کرنی تھی، مولا کریم نے پھر موقع دیا، پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ یہ بنیادی چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے دل میں کسی کے بارے نفرت نہیں۔ آج ہی جا کے صلح کر لو، اسی صلح نہیں کر دیتے سمجھو نیکیاں زمینوں آسمان دے درمیان اڑیاں نے۔ پیغمبر مدینے والے کا فرمان ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے پھول چڑھ جان گے کسی نے بلایا نہ بھئی، جس کی نیکی قبول ہو گئی اللہ کے دربار میں اس کے پھول جھڑے نہیں ہیں، اس کو پھول لگے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ یلتقیان فیورث ھذا ویورث ھذا، جیڑا منہ اینو کر لوے وہ نیک نہیں ہے۔ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، کائنات کی خیریں اللہ اس کے مقدر میں کرتا ہے جو مسکراتی جبین سے سلام لے لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔